اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یاد رکھیں کسی بھی حکم پر عمل کرنا، کسی بھی بات پر عمل کرنے کے لیے انسان کو اندر کی ایک قوت، اندر کی ایک طاقت، ایک ایندھن کا ہونا انسان کے اندر ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسمانی ظاہری اعضاء اس عمل پر عمل کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے آسانی انسان کو ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اندر کی طاقت ہے، یہ اندر کی جو انسان کی قوت اور ایندھن ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کر دیتی ہے، ایک انسان کے لیے یہ جو اندر کی طاقت ہے وہ عقیدت کی اور محبت کی طاقت ہے، جو انسان کو ناممکن سے ممکن کام کو بھی کر گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان جن کاموں کو ناممکن سمجھتا ہے زندگی میں، اگر انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت آ جائے، کسی چیز کی انسان کے دل کے اندر عقیدت پیدا ہو جائے، تو پھر انسان وہ کام اس شخص کے لیے، اس شخصیت اور ذات کے لیے کرنے کو سعادت سمجھتا ہے، اور مشکل سے مشکل کام محبت کی وجہ سے، دل کی چاہت کی وجہ سے اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کے اندر لاکھوں روپے مالیت کی مہنگی قیمتی گاڑی ہو، اگر آپ اس کے اندر اس کا فیول اور ایندھن ڈالتے ہیں پیٹرول کی صورت میں، ڈیزل کی صورت میں، گیس کی صورت میں، تو پھر وہ قیمتی گاڑی آپ کے لیے بڑی بہترین اور قیمتی ہے۔ پھر دنیا کی جس موڑ پر بھی، پھر آپ دنیا کی جس جگہ پر بھی، جس اونچی اور مشکل جگہ پر اس کو لے جائیں، پھر وہ وہاں پر آپ کا ساتھ دیتی ہے، وہاں پر چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر فیول اور ایندھن ہی نہ ڈالیں، آپ اس کو پیٹرول اور ڈیزل ہی نہ ڈلوائیں، تو پھر قیمتی سے قیمتی بھی گاڑی آپ کے لیے ناکارہ ہے، گھر میں کھڑی ہوئی کھٹارہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہنگی سے مہنگی سواری بھی آپ کے پاس ہو، اگر اس کے اندر آپ فیول نہ ڈالیں تو وہ آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ اگر فیول ڈال دیں، پھر جہاں مرضی اسے دوڑاتے پھریں، وہ آپ کے ہر کام آئے گی، اپنے کام کو سر انجام دے گی۔ تو ایسے ہی انسان کا جسم اور یہ باڈی، یہ جو مشین ہے، اس کے اندر بھی ایک طاقت اور فیول کی سی ضرورت ہوتی ہے جو اسے کاموں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور وہ ہے محبت کی طاقت۔ اس کو بہت آسان مثالوں سے سمجھاتا ہوں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ محبت کی طاقت انسان کو عمل پر کیسے مجبور کر دیتی ہے۔ ایک انسان کو آپ تصور کریں، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے، والدین سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہفتوں، مہینوں، دنوں اور پورا سال، بلکہ بہت سارے لوگ تو سال ہا سال پردیس کے اندر گزار دیتے ہیں کہ انہیں اپنے اہل و اولاد سے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، تو ان کے لیے وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ صبح کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر بسوں پر لٹک لٹک کے جانا، اور گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، جوانی کو بڑھاپے میں انسان تبدیل کر دیتا ہے، اس کی ہڈیاں تک ختم ہونے لگ جاتی ہیں، قبر کے اندر انسان اتر جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے کمائی کرتے 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 کرتے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان بچوں کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ یہ سارے مشکل کام، انتہائی مشکل ہے، گھر سے دور رہنا، صبح سے شام تک غیروں کی باتیں سننا، غیروں کی ملازمت کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن بچوں اور بیوی کی اور اپنے والدین کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اتنے مشکل ترین کام انسان ساری زندگی سر انجام دے، اور اپنی ہڈیوں تک کو، اپنے گوشت کو گلا کر کے رکھ دے، اپنی زندگی کو قبر کے حوالے کر دے۔ تو یہ کیوں اس کے لیے ممکن ہوا ایسا مشکل ترین کام؟ کیونکہ انسان کو اپنے بیوی بچوں سے محبت، اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو یاد رکھیں، ایک انسان کا اپنا گزارا، اس کے گھر والوں کا گزارا تھوڑے میں بھی چل سکتا ہے، وہ تھوڑی محنت کرے، تھوڑا کھپائے اپنے آپ کو، پوری زندگی نہ لگائے، تھوڑی دن میں محنت کر کے اپنے آپ کو پال سکتا ہے، ہلکا پھلکا سوکھی روٹی جو ہے نا، وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، سادہ غذا کھا سکتا ہے، لیکن بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے، ان کے لیے آسائشوں کا انتظام کرنے کے لیے، ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنے کے لیے انسان خوب محنت کرتا ہے، ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ محبت کی طاقت نے اس کو اس کام کے کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک طالب علم ہے یا ایک مرید ہے، اس کو اپنے استاد، اس کو اپنے شیخ سے، استاد سے محبت ہوتی ہے، دوسرا مرید ہے، دوسرا شاگرد ہے، اس کو اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے واجبی سے تعلق ہوتا ہے، زیادہ محبت نہیں ہوتی۔ اب استاد یا شیخ اپنے مرید کو، اپنے طالب علم کو کوئی کام بتلائے تو جس کے دل میں محبت ہو، عقیدت ہو اپنے شیخ اور استاد کے ساتھ، وہ دوڑ کر کے اپنے استاد کے، اپنے شیخ کے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور باعث سعادت سمجھتا ہے، خوشی اور شوق سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس بچے کے دل میں، اور جس جو ہے نا طالب علم کے دل میں اپنے استاذ کی، اور جس مرید کے دل میں اپنے شیخ کی محبت نہ ہو، اسے کوئی کام کرنا پڑ جائے اپنے شیخ کا، اپنے استاذ کا، وہ انتہائی ناگواری کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ اس کو جلدی جلدی سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض دفعہ اسے ٹال بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ دل کے اندر محبت نہیں ہے۔ دل کی یہ محبت، یہ ایک طالب علم کو، ایک بچے کو، اور ایک جو ہے نا مرید کو اپنے شیخ کی، اپنے استاذ کی، اپنے والد کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام
انجام دے سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ نے ماں کا کتنا ممتا کا کتنا پیارا اور عجیب رشتہ بنایا ہے۔ اللہ نے ماں کے دل کے اندر بچے کی بیٹے کی محبت ڈال دی اپنے بچوں کی۔ اب دیکھیں آپ، ہم پہلے وقت کے اندر دیکھا کرتے تھے کہ گھروں کے اندر والدہ اور بچہ ایک جگہ پر سویا ہو، رات کے وقت سخت سردیاں ہو، بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا تھا، ماں جو ہے نا اٹھ کر اس وقت اس کے کپڑوں کو بھی، لباس کو بھی تبدیل کرتی اور اس بچے کو دوسرے کپڑے پہناتی۔ سخت سردی میں گرم بستر سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو مامتا کی محبت اتنی جوش مارتی کہ بچے کو اٹھا کر خوش جگہ پر ڈال دیتی اور خود جو ہے نا ماں گیلی جگہ پر سو جایا کرتی ہے۔ تو یہ اس سخت سردی میں جو ہے نا اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اور پھر اپنی جو ہے نا خشک جگہ کو چھوڑ کر گیلی جگہ پر سونا، بچے کو خشک جگہ پر لٹا دینا، یہ پاس باپ بھی سویا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کی اس طرح خدمت کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ماں کے دل کے اندر جو محبت بچے کی ڈالی ہے، اس کے لیے سارے کام کرنے آسان ہو گئے۔ جو پاس پڑا ہوا باپ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا کہ اس کے دل میں محبت تو ہوتی ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی ماں کی محبت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت انسان سے دنیا کے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے، وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی کر گزرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو ایک مومن کو، مسلمان کو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، جتنے بھی حکم ہیں سارے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کے احکامات اس نے ہمارے لیے جو ہے نا نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے کاموں پر جو ہے نا چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ بظاہر تو سخت سردی میں فجر کے لیے عشاء میں آنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں میں ظہر کی نماز ادا کرنا، فجر میں گرمیوں میں اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے انسان کو سخت گرمیوں کے اندر، اور ویسے روزہ رکھنا اور حج کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا اور صدقہ اور خیرات کرنا اور زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کرنا، اسلام کے احکامات بظاہر انسان کو بڑے مشکل نظر آتے ہیں کہ کیسے ہوں گے، لیکن اگر انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، یہ سارے کام انسان کے لیے کرنے انتہائی آسان ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کے لیے پھر یہ کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں یہ محبت پیدا کیسے ہو؟ یہ آتے بھائی بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبت تو ایسی چیز ہے، انسان جہاں دل لگانا چاہے وہاں دل اس کا لگتا نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ انسان کہتا ہے مجھے وہاں پر محبت ہو جائے، لیکن دل وہاں لگتا نہیں ہے، بلکہ انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مجھے تو محبت ہو گئی ہے، میں تو فلاں کا اسیر ہو گیا ہوں، فلاں کو میں دل دے بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو محبت ایسی چیز نہیں ہے انسان دل لگانا چاہے تو وہاں لگ جائے، محبت ہونے کے بعد انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو فلاں سے عشق اور محبت ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جہاں دل لگانا چاہے وہاں لگنا ضروری نہیں ہے، لیکن محبت کے اپنے کچھ اسباب ہیں، اگر انسان ان اسباب کو اختیار کرے تو ان اسباب کو اختیار کر کے انسان محبت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے 1 2 3 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رب کی، اپنے مالک اور خالق کی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے جتنے بھی احکامات ہمارے اوپر فرض اور واجب ہیں، مستحب ہیں، ہم ان سب کے لیے پھر اسی طرح محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان پر عمل کرنا چاہیں گے۔ ہماری محبت ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم اللہ کے لیے ان کاموں کو سر انجام دیتے چلے جائیں۔ تو پہلی بات جو قرآن و سنت سے واضح ہے، قرآن نے اس کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو اگر میری محبت کو اختیار کرنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، سرکار کی اتباع میں آ جاؤ، سرکار کی سنتوں کی پیروی شروع کر دو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت تک پہنچنے کا پہلا اصول، پہلا سبب جو اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی، اپنے پیارے محبوب کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب دو جہاں کی جو ہے نا اتباع شروع کر دو، اللہ کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔ جیسے جیسے انسان سنتوں پر چلنا شروع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیسے اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں، ایک آہستہ آہستہ سنت پر چلنے سے انسان آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ہے، آپ اس کو گھر میں کھیلتا کودتا دیکھتے ہیں، چھوٹا گود میں اٹھایا ہوا دیکھتے ہیں، پھر چند دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھنے کے قابل، پھر چلنے، ٹوٹا پھوٹا سا چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ آپ اسے روز گھر کے اندر دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ آپ سے بچپن سے لڑکپن میں، پھر جوانی میں، پھر اس طرح جو ہے نا نوجوان ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ روزانہ فیتہ لے کر ناپتے نہیں ہیں کہ بچہ کتنا بڑا ہو گیا، بس آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا رہتا ہے اور کڑیل جوان بن جاتا ہے، مضبوط جوان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی
ایک انسان جب سنتوں پر چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی محبت آہستہ 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 اس کے دل میں پیوست ہونی شروع جاتی ہے، اس بچے کی طرح جو آپ نے گود میں ایک دن اٹھایا ہوتا ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ آپ کے سامنے جوان کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ سنتوں پر چلنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اس کے دل میں یوں ہی جو ہے نا وہ بیدار ہوتی ہوئی پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم میں سے تو اکثر لوگ، ہم سب کا، مسلمانوں کا آج ہمارے ملک کے اندر خاص کر یہ حال بن چکا ہے کہ ہم لوگ بس سرکار کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے پاس عشق رسول نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سرکار کی اتباع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ دعوے اور نعرے بلند کرتا نظر آتا ہے کہ بھائی میں سب سے زیادہ عاشق رسول ہوں، سب سے بڑا سرکار کا عاشق میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی عاشق ہے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہماری یہ عشق و محبت کے دعوے، یہ ہم صحابہ کرام سے ذرا موازنہ کریں کہ صحابہ کرام کے عشق و محبت کے دعوے کیا ہوا کرتے تھے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیں، اکابر کو دیکھیں کہ وہ کس انداز میں سرکار سے محبت کو، ان کی اتباع کو اپنایا کرتے تھے، اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیں 313 صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لے کر کے آ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا کفر اور ایمان کا پہلا جو ہے نا یہ مارکہ ہے، اور اللہ کے حبیب یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ جتنی محنت میں نے کی تھی یہ میں تیرے سامنے لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اتنی بہترین جمعیت کو لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سرکار سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے پیچھے اونچی جگہ پر ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیتے ہیں، آپ اس میں تشریف فرماؤ اور دیکھتے رہیں کہ ہم جنگ کرتے رہیں گے، کفر سے لڑتے رہیں گے، اگر اللہ نے ہمیں جو ہے نا وہ فتح بخشی اور ہم کفر پر غالب آ گئے، کافروں پر، تو آپ نیچے تشریف لے جائیے گا، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں شکست ہو گئی۔ اب یہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل اور اپنی محبتوں کو، اپنے عشق کے دعووں کو پرکھنے کے لیے سعد بن معاذ نے فرمایا اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو گئی اور ہم لوگ میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ نیچے تشریف نہ لائیے گا، بلکہ آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے جائیے گا، جو پیچھے ہمارے ساتھی رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، تصور کریں، خود جان ہتھیلی پر رکھ کر سرکار کے ساتھ قدموں میں یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں اور میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اور جو ہے نا جانیں قربان کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ کے حبیب کے پاس سامنے حاضر ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی محبت کے عشق کے دعوے اور نعرے نہیں بلند کر رہے کہ ہم تو جان قربان کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں یہاں حاضر ہیں، بلکہ فرما یہ رہے ہیں آپ واپس تشریف لے جائیے گا، اور جو مدینہ کے اندر ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی مسلمان رہ گئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کا بہترین خیال کریں گے، آپ دوبارہ اسلام کی دعوت کو لے کر پھر چلتے رہنا۔ دیکھیں، خود جان قربان کرنے کو تیار ہیں، کافر سامنے کھڑے ہیں، 1000 کی تعداد کا جو ہے نا وہ ہتھیاروں سے لیس لشکر ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم تو جان قربان کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عاشق صادق وہی ہوتا ہے جس کی نظر اپنے اخلاص پر بھی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام سے زیادہ سرکار کا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے اس بات کے اوپر۔ ہم اپنی محبتوں کو ذرا پرکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا وہ سب سے زیادہ عشق کا دعوے دار ہوتا ہوں اور دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، عمل ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ عمل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ سخت جو ہے نا گرمی کے موسم کے اندر گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالیں، شیشے کے گلاس کے اندر، کسی اسٹیل کے گلاس کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ اس جگ اور اسٹیل اور گلاس سے باہر جو ہے نا قطرے جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی اندر ہونے کی وجہ سے جم جاتے ہیں۔ تو گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی ہو تو وہ اپنا آپ باہر اس گلاس کے اوپر قطروں کی صورت میں دکھاتا ہے کہ اس گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ یہ کیسی سرکار سے محبت ہے، یہ سرکار سے کیسے عشق و محبت کے دعوے ہیں کہ ہم اس کے نعرے تو ساری دنیا میں اونچے اونچے بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے جسم پر، ہمارے اعمال پر، ہماری غمی شادی میں، خوشی میں، غمی میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جو ہے نا سرکار سے عشق کرنے والے ہیں۔ گلاس کا ٹھنڈا پانی بتاتا ہے باہر سے اس کے قطرے کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ میرے اور آپ کی کیسی محبت ہے کہ ہمارے دل کے اندر سرکار کا کیسا عشق ہے کہ ہمارے ظاہر پر اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس محبت کا نام صرف یہی ہے، یہ محبت صرف ایسے ہی ہے جیسے گھر کے اندر ایک بچہ موجود ہو، اپنے والد کو کہے کہ بابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا عشق ہے، بڑے نعرے لگاتا ہوں لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اور اہل علاقہ کے سامنے، مجھے اپنے بابا سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اپنے والد کے عشق کے نعرے ہر وقت بلند کرتا ہو۔ لیکن باپ گھر میں اسے کہتا ہو، والد کہتا ہو، بیٹا تجھے تو مجھ سے بڑی محبت ہے نا؟ جی بابا مجھے بڑی محبت ہے، تم ایسا کرو کہ میرے لیے ٹھنڈا پانی، میرے لیے پانی لے آؤ، یا میرا فلاں کام کر دو، کوئی بھی کام بتاتا ہے والد اسے، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے بابا محبت
تو بڑی کرتا ہوں آپ سے، لیکن یہ کام آپ کا کوئی نہیں کروں گا، کسی حکم پر آپ کے عمل نہیں کروں گا، بات آپ کی کوئی نہیں مانوں گا، لیکن محبت بڑی ہے مجھے آپ سے، نعرے بڑے محبت کے بلند کرتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتلائیے آپ کیا کہیں گے کہ یہ بچہ اپنے والد کا فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے؟ نافرمان ہے، آپ خود کہتے ہیں نافرمان ہے، نافرمان ہے، دعوے تو بڑے لگا رہا ہے اور نعرے تو بڑے جو ہے نا لوگوں کے سامنے لگا رہا ہے عشق کے، لیکن عمل کی طرف نہیں آتا، تو یاد رکھیں یہ جھوٹا دعوے دار ہے، اس کو عشق اور محبت نہیں ہے اپنے والد کے ساتھ۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص زبانی دعوے تو بہت کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں، زبانی نعرے تو بہت لگاتا ہے کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، لیکن سرکار کی سنتوں پر نہیں چلتا، سرکار کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، زندگی سرکار کی مخالفت میں گزارتا ہے، تو یاد رکھیں جھوٹا دعوے دار ہے۔ کیونکہ عربی کے شاعر کہتا ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس کا فرمانبردار ہوا کرتا ہے، ہاں وہ پھر اس گلی کے اندر جانا بھی اسے بڑا پسند ہوتا ہے، اپنے محبوب کی جو چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں وہ انہیں پہننے کی، انہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے عشق تو جھوٹا عشق ہے، صرف نام کے ہمارے دعوے ہیں، ہم صرف دھوکہ دیتے ہیں، دنیا والوں کو بھی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا سرکار کی سچی اور سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا سبب کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ایک انسان پر ہوں، ایک مومن پر ہوں، ان نعمتوں کا استحضار انسان کو ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں انسان پر کی ہیں انسان انہیں سوچ سوچ کر ان کا شکر ادا کرے، وہ ہر وقت ذہن کے اندر حاضر رہیں کہ میرے اللہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، ان کا انسان شکر ادا کرے۔ علماء نے، اولیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو زندگی کی ہر نعمت پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، کہیں نکلتا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے پڑتا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ٹھنڈا پانی اللہ نصیب فرماتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر فوراً ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اپنا گھر بنا ہوا دیکھتا ہے، اپنی آل و اولاد کو، بیوی بچوں کو گھر میں صحت مند دیکھتا ہے، ٹھیک دیکھتا ہے، صحیح کاموں پر لگا ہوا دیکھتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت بنایا، صحیح کاموں پر لگایا، جتنی بھی نعمتیں ہوں۔ اسی طرح ایک انسان خود اپنے آپ کے اوپر غور کرے کہ انسان صبح سے شام تک اللہ کی ہزارہا نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن ذہن میں حاضر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سارا دن انسان کے ہاتھ صحیح کام کرتے ہوں، سارا دن اپنے پاؤں انسان کے صحیح کام کرتے ہوں، اسی طرح انسان کا دل سارا دن بغیر کسی ریچارج کیے اس کو صحیح کام کرتا رہتا ہے، پھیپھڑے اور معدہ انسان کا صحیح کام کرتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کی آنکھیں ٹھیک کام کرتی رہتی ہیں، انسان کے کان صحیح کام کرتے ہیں، دماغ صحیح کام کرتا ہے، زبان اور ناک انسان کا صحیح کام کرتا ہے، دانت انسان کے صحیح کام کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جسم کی ہر نعمت کو، ہر عضو کو گن کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کانوں کی نعمت دی، آج سارا دن صحیح کام کرتی رہی، یا اللہ تو نے آنکھوں کی نعمت دی، آج سارا دن صحیح دیکھتی رہی، یا اللہ زبان آج صحیح چلتی رہی، یا اللہ ہاتھ صحیح کام کرتے رہے۔ جسم کی ہر عضو کا نام لے کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو ان ساری نعمتوں کا شام کے وقت، کبھی شام کے وقت کیا کبھی زندگی میں کسی نے اگر شکر ادا کیا ہو کہ یا اللہ صبح سے شام تک یہ ساری چیزیں صحیح تیری کام کرتی رہیں، یا اللہ تو نے ساری زندگی ان چیزوں کو صحیح نعمتیں دیں اور پھر یہ صحیح کام کرتی رہیں، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ وظیفہ بھی ایک ذہنوں کے اندر رکھیں کہ جو شخص بھی اپنے جسم کی جس نعمت کا نام لے کر، آنکھوں کا مثال کے طور پر نام لے کر، کانوں کا نام لے کر، دانتوں کا اور زبان کا نام لے کر، ہاتھوں کا نام لے کر اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا رہے گا روزانہ کہ یا اللہ آج سارا دن ہاتھ صحیح کام کرتے رہے، آنکھیں صحیح کام کرتے رہی، کان صحیح کام کرتے رہے، جو روز ان کا شکر ادا کرے گا، ان کی جس نعمت کا نام لے کر شکر ادا کرے گا، ساری زندگی اس کی نعمت میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری کبھی نہ ہو، کانوں کی کمزوری کبھی نہ ہو، جس نعمت کا انسان نام لے کر، کیوں اللہ نے خود ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہم یہ اپنا معمول بنا لیں کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنی ایک ایک نعمت کو گنے، اور انسان کو تو پتہ تب چلتا ہے جب اس کی نعمت اس کے پاس نہ ہو، پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے ریڈیو پاکستان پر جو درس دیا کرتے تھے، وہ معارف القرآن 8 جلدوں کے اندر چھپا، بڑے اللہ والی شخصیت تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کی ایک عزیزہ تھی، وہ بڑی عمر کی تھی تو داڑھ نکلوائی
تو بڑا درد تھا انہیں، خیریت دریافت کی تو کہنے لگی کہ محترم یہ جو داڑھ اور دانت ہے نا یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ یہ پوچھا کیوں عجیب چیزیں ہیں؟ کہا جب انسان کے نئے نئے داڑھیں اور دانت اگنے لگتے ہیں اس وقت بھی انسان بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، دست اور اسے جو ہے نا اس کے پیٹ خراب ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے انسان کو، درد ہوتا ہے بچے کو۔ اسی طرح جب انسان کے دانت ٹوٹنے کا، اکھڑنے کا، نکالنے کا وقت آتا ہے، ان کے ختم ہونے کا، اس وقت بھی انسان کو بڑا سخت تکلیف اور درد ہوتی ہے۔ تو کہا ان کا آنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، ان کا جانا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والے تھے، اپنے ساتھ والوں کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے، کہنے لگے دیکھو اللہ والی تمہیں تو یہ بات یاد رہی کہ تمہیں ان کے آنے کا تھوڑا سا درد ہوا اور ان کے جاتے وقت اور ختم ہوتے وقت جو تھوڑا سا تمہیں درد ہوا وہ تمہیں تو یاد رہا، لیکن جو ساری زندگی تم نے 50 سال، 60 سال، 65 سال، 55 سال زندگی گزاری ہے، اس سارے عرصے کے اندر لاکھوں اور کروڑوں منوں ٹن غذا پیس پیس کر ان دانتوں کے ذریعے تم نے اپنے جسم کا حصہ بنائی ہے، کیا کبھی تم نے اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ آج دانت صحیح کام کرتے رہے، تیرا اس پر شکر ادا کرتی ہوں، پوری زندگی میں کبھی دانتوں کا شکر اللہ کے سامنے ادا کیا ہے؟ آج تھوڑی سی تکلیف تمہیں اس کے آنے کے وقت کی، ان کے جانے کے وقت کی یاد ہے، لیکن پوری زندگی تم نے اللہ کی اس نعمت کو بے دریغ استعمال کیا ہے، صبح شام دن رات استعمال کیا ہے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا اللہ کے سامنے گلے گزارے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواجہ حسن بصری ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کے سرخیل اور امام ہیں، بازار کے اندر جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھ رکھی ہے، اسے اپنے قریب بلاتے ہیں، دیکھیں بڑوں کے سمجھانے کا کیا پیارا انداز ہوا کرتا تھا، اللہ ہمیں بھی ایسی تربیت کرنے کی اور ایسے بڑے نصیب فرمائے۔ تو پوچھا یہ تم نے سر پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سر پر پٹی اس لیے باندھ رکھی ہے کہ میرے سر میں درد ہے، اس لیے میں نے پٹی باندھ رکھی ہے۔ گہری ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے میاں تمہارے سر میں آج درد ہوا، تم نے پٹی سر پر باندھ لی ہے اور مخلوق کے اندر گھوم رہا ہے، بازار کے اندر گھوم رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، شکایت کرتا پھر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہو گیا، اور اللہ کے سامنے بھی شکایت کا یہ انداز ہے کہ تم اللہ کو بھی دکھاتے پھر رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہو گیا۔ پوچھنے لگے آج تو نے اپنے سر پر پٹی باندھ کر لوگوں کو دکھا رہا ہے، اللہ کو بھی دکھا رہا ہے کہ تمہارے سر میں درد ہے، کیا جب تمہارے سر کے اندر درد نہ تھا، تمہارے سر میں تکلیف اور پریشانی نہ تھی، کبھی تم نے اپنے سر پر شکر کی پٹی باندھ کر بھی لوگوں کو دکھایا، اللہ کو دکھایا کہ یا اللہ شکر ہے تیرا، اور لوگوں کو بھی دکھایا ہو کہ میرے سر اور دماغ آج ٹھیک کام کر رہا ہے، میرے سر کے اندر کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے؟ کبھی تم نے اس بات کا بھی خیال اور لحاظ کیا؟ تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو سروں پر پٹیاں باندھ کر لوگوں کو بھی دکھاتے ہو، اللہ کو بھی دکھاتے ہو، اور تمہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ جب یہ تندرست اور صحیح ہو، صحیح سلامت ہو، اس وقت بھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ شخص کو بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سمجھنے کی، اپنے چھوٹوں کی اسی طرح تربیت کرنے کی کہ ہر وقت اللہ کی ہر نعمت پر اسی طرح شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، جو ایک لقمہ، پورا کھانا نہیں، پورے کھانے کے بعد تو ہم دعا پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، فرمایا ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ ایک ایک لقمہ کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اللہ کی تعریف کرتا ہو تو اللہ کو یہ بندہ پسند ہوتا ہے۔ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، یا پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ تو شریعت ہمیں اتنا حکم دیتی ہے کہ ہر گھونٹ پانی پینے کے بعد، ہر نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو ہمیں اسی طرح اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چونکہ اللہ تک، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا دوسرا سبب میں نے قرار دیا، تو یہ کیسے انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا؟ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ غریب ہوں، آپ جو ہے نا آپ مسکین ہوں، یا آپ کے گھر کے اندر کمزوری ہو، آپ اپنے وسائل کو پورا نہ کر سکتے ہوں، آپ کے گھر کے اخراجات کو، آپ کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ روزانہ رات کے وقت کوئی آپ کے گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ کر چلا جائے، آپ دروازہ کھولیں، گھر کی ساری ضروریات آپ کے گھر کے باہر موجود ہوں، لیکن جو چھوڑنے والا ہے وہاں پر یہ ضروریات وہ وہاں موجود نہ ہو، تو ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن روزانہ کوئی آپ کے گھر کے دروازے پر آپ کی ضروریات ڈال کر چلا جائے، تو آپ سوچتے ہیں روز
کہ یار یہ کون شخص ہے کہ میری گھر کی ضروریات کا روز انتظام کر دیتا ہے، میری ساری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اپنا چہرہ اور شکل بھی نہیں دکھاتا۔ آپ یہ روزانہ سوچنے کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملوں، اس کا شکریہ ادا کروں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، اس کا بہت شکریہ ادا کروں، اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کروں کہ وہ میرے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ صرف 3-4 دن کوئی آپ کے گھر کے دروازے پر راشن ڈال کر کے چلا جائے، آپ کو بن دیکھے اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو ہم بھی جو اللہ ہماری نسلوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی سال ہر سال سے، ہزاروں سال سے ضروریات کو صبح شام پورا کرتا ہے اور بہترین پورا کرتا ہے، تو اس کی نعمتوں کو سوچنے سے کیا ہمیں اس سے محبت نہیں ہو سکتی؟ آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی راشن ڈال کر چلا جائے، آپ اس کے متعلق سوچتے ہوئے اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس سے ملوں، اس کا شکریہ ادا کروں، تو وہ رب جو آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے بچوں کی بھی، آپ کے آباء و اجداد کی ضروریات کو صبح و شام بہترین انداز میں پورا کرتا چلا آ رہا ہے، تو اس کی نعمتوں کو سوچنے سے بھی انسان کو اس سے اسی طرح محبت ہوتی ہے جیسے آپ کو ایک اجنبی سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، ان پر اس کا شکر بار بار ادا کرنا، یہ انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو 2 سبب ہو گئے۔ پہلا سبب کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع کو اپنائیں، ان کی سنتوں پر چلنے والے بننے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرنا، یہ انسان کو اللہ کی محبت تک لے کر جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبب جو انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے، وہ ہے انسان اپنے جو ہے نا استغفار اپنے گناہوں پر کرتا رہے، یعنی کثرت استغفار، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر اللہ سے انسان معافی مانگتا رہے۔ ہم مومنین پر، ہم ایمان والوں پر اللہ نے سب سے کرم اور رحم یہ فرمایا کہ پیدا دنیا کے اندر کیا، دنیا کی آسائشیں مہیا کی، دنیا میں خیر اور شر دونوں کو رکھا، اور انسان کے اندر بھی نفس کو رکھا، شیطان کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا، لیکن قربان جاؤں رحم کا ایسا معاملہ فرمایا کہ گناہ اور غلطی نافرمانی اس ماحول کے اندر ہو جائے تو فرمایا میرے سامنے آ کر کے توبہ کر لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ تم گناہ سے توبہ کرو گے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے انسان اللہ سے مانگتا رہے، تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ کی محبت تک پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا ان سے محبت کرتا ہے، کیسے ان کے معافی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بڑا پیارا نقل فرمایا، کہا ایک علاقے میں چلا جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک گھر کے باہر شور کی آواز آ رہی تھی، تھوڑا سا میں نے کان لگایا تو اندر سے کسی بچے کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑا غور کرنے پر مزید پتہ چلا کہ اس بچے کو اس کی والدہ مار رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے تو میرے گھر میں رہتا ہے اور میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے، تو تجھے میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی لیے تجھے مار رہی ہوں، تو نکل جا میرے گھر سے جب میرے گھر کے اندر رہ کر میری بات نہیں مانتا۔ تو ماں غصے کے اندر بچے کو مار کر، دھتکار کر، برا بھلا کہہ کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور پیچھے سے دروازے کو زور سے بند کر کے کنڈی لگا دیتی ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے نا روتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گلی میں ایک طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے لگا کہ یہ ماں کا دھتکارا ہوا بچہ جس کا اس ماں کے سوا دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اس ماں نے بھی دھتکار کر گھر سے نکال دیا، یہ کدھر جائے گا دنیا کے اندر، یہ کہاں جاتا ہے، میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں۔ کہا وہ بچہ چلتا 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 گلی کے کنارے تک پہنچتا ہے، وہاں پر پہنچ کر وہ گلی کا چوک اور درمیان ہوتا ہے، وہاں سے راستے چاروں طرف جاتے ہیں، دائیں بھی راستہ جا رہا ہوتا ہے، بائیں بھی جا رہا ہوتا ہے، سامنے بھی، پیچھے جس طرف سے آیا ہوتا ہے۔ کہا کہ بچہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ بھائی اب تو ساری دنیا میں ہر طرف راستے جا رہے ہیں، تو سوچتا ہے، فرمانے لگے کہ میں نے یہ تصور کیا کہ بچہ کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں، یہاں تو دنیا میں راستے ہی راستے ہیں ہر طرف، میں کس طرف جاؤں، میرے لیے تو بہتر یہ ہے کہ واپس اپنے ماں کے دروازے کی طرف، اپنے راستے کی طرف چلا جاؤں۔ تو بچہ مار کھانے کے بعد دنیا کی بکھیڑوں کو دیکھتا ہے کہ ہر طرف راستے ہیں، پتہ نہیں کہاں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤں گا، واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کر کے آ جاتا ہے۔ فرمایا آ کر کے دروازے کو دھکا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کھولنے کی، اندر سے اسے بند پاتا ہے، ماں غصے میں تھی، کنڈی لگا کر اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ بچہ وہیں گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سر زانیوں پر رکھ دیتا ہے، اور فرمایا کہ اور ویسے بھی انسان کو جو ہے نا جب مار پڑی ہو، ڈانٹ پڑی ہو، بڑی پیاری انسان کو نیند آتی ہے، انسان کو سکون کی نیند آتی ہے مار اور ڈانٹ پڑنے کے بعد۔ تو فرمایا کہ وہ بچہ وہاں پر دہلیز پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر اپنے بچوں کی کتنی محبت ڈالی ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو ہم سب کو ہے، اللہ نے بڑی محبت ماں کے دل میں بچوں کے لیے ڈالی ہوتی ہے۔ اب وہ ماں کہا کچھ دیر میں نے دیکھا بچہ
وہیں سو رہا، ماں کے دل کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اب سوچتی ہے پتہ نہیں میرا بچہ دنیا میں کہاں باہر نکل گیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوگا، اس کی ممتا جوش مارتی ہے، دوڑتی ہے وہاں سے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دوڑنے کے لیے کہ اسے واپس لے کر کے آؤں۔ جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھول کر دروازہ کھولتی ہے، اپنے لختر جگر اور لال کو اپنے دہلیز پر پڑا ہوا دیکھتی ہے، تو وہ ماں جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے مار مار کر گھر سے باہر نکال رہی ہوتی ہے، فرمایا کہ اپنے بچے کو اس حال کے اندر دیکھ کر کے جلدی سے اسے اٹھا کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرے بچے، تجھے پتہ ہے کہ میرا تیرے سوا اور تیرا میرے سوا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، تو کیوں میری نافرمانی کرتا ہے؟ تو میری فرمانبرداری کر، میں تجھے اپنے گھر کے اندر رکھوں گی، تیری ضروریات کا خیال کروں گی، تجھے کھلاؤں گی پلاؤں گی، تیرے ہر ضرورت کا خیال کروں گی، تو میری نافرمانی نہ کیا کر۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ابن القیم فرماتے ہیں کہ ایک انسان بھی اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے، ایک انسان بھی جب اللہ تعالیٰ کے راستے کے خلاف چلتا ہے، شیطانی قوتوں کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، شیطانی جالوں کے اندر پھنس کر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ دنیا کے اندر بکھر جاتا ہے، اسی طرح اسے دنیا کی رنگینیوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا تو مجھے جہنم تک پہنچا کے چھوڑے گی، یہ راستے سارے شیطانی راستے ہیں جو دوزخ کے اندر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، رب کی دہلیز پر آ کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، جھولی کو رب کے سامنے پھیلا کر اس سے مانگتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہوگی، لیکن یا اللہ دنیا کے راستے تو مجھے جہنم تک پہنچا کے چھوڑ دیں گے، اللہ تیرے راستے پر آ گیا ہوں، تو سنبھال لے۔ فرمایا وہ دنیا کی ایک ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ غصے کے اندر بھی غصے کو چھوڑ کر بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بچے کو گھر لے جاتی ہے دھتکارے ہوئے بچے کو، تو رب تو اپنے بندے کو کبھی نہیں دھتکارتا، وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کر انسان سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ان ماؤں کا بھی خالق ہے، ان ماؤں کے دلوں کے اندر ڈالی ہوئی محبت کا بھی خالق ہے، وہ رحمت کا بھی اور رحم کا بھی خالق ہے، وہ اپنے بچے کا ان کئی ہزار ماؤں سے بڑھ کر کے استقبال کرتا ہے، وہ رب اپنے بندے کا اور اپنے بندوں کو معافی جو ہے نا عطا کرتا ہے اور بخشش کرتا ہے ان کی، ان ماؤں سے بڑھ کر جو اپنے بچے کو دہلیز پر دیکھ کر اپنے ضبط پر اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتی، رونے لگتی ہیں، بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہیں، ان کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، تو وہ رب جو ان ماؤں سے زیادہ کہیں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھے، کوئی مکھی کے سر برابر اس کے سامنے آنسو بہا کر تو دیکھے، وہ ساری زندگی کی ساری خطاؤں کو ایک لمحے کے اندر اس ماں سے بھی جلدی معاف کر کے بندے کو جنت کے پروانہ دے دیتا ہے۔ تو تیسرا کام جو انسان کو کرنا چاہیے، جو اللہ کی محبت تک انسان کو پہنچاتا ہے، وہ ہے زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، اپنی عاجزی کا جو ہے نا اظہار کرنا کہ یا اللہ گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو نے اس دنیا کے اندر مختلف آسائشیں رکھی ہیں، تو نے خیر اور شر دونوں رکھے ہیں، شیطان کو بھی رکھا ہے، یا اللہ غلطی کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف فرما دے، تو اللہ اپنے بندے کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو، میں نے 3 سبب بیان کیے اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے، تو پہلا سبب سرکار کی سنتوں کی اتباع کرنا، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کے ذہن میں ہر وقت حاضر رہے، ان کا انسان شکر ادا کرے، اور تیسرا کام استغفار کی کثرت، جو یہ تینوں کام کرتا ہے اللہ کی محبت اس کو آہستہ آہستہ ایسی نصیب ہوتی ہے کہ زندگی کے سارے اللہ کے احکامات پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا روز کا یہ معمول بنائیں، ہم روز سوچیں کہ میں نے آج سرکار کی کتنی سنتوں پر عمل کیا، کون کون سی سنت مجھ سے چھوٹ گئی، روز ان تینوں چیزوں کا انسان محاسبہ کرے، اپنا فکر کرے کہ ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز مجھ سے رہ گئی، روز دیکھے کہ میں نے اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے، کون کون سی نعمت استعمال کر رہا ہوں، اس نعمت کا نام لے کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ لاشعوری طور پر ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہر وقت اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ جو انسان یہ تینوں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی اپنی محبتوں سے ایسا نوازتے ہیں کہ اپنے حکموں پر چلنا اس کے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کی یہ اسباب اختیار کرنے کی، اپنی محبت کو یا اللہ حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔